ہے جعفر صادق، ہے جعفر صادق، ہے جعفر صادق، ہے جعفر صادق۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واللعنۃ علی اعدائہم من اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، خداوند عالم اپنی کتاب العریب قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ الزمر آیت نمبر 9، کہ کیا وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں، جانتے ہیں، معرفت یافتہ ہیں، کیا وہ برابر ہیں ان لوگوں سے کہ جو معرفت یافتہ نہیں ہیں، کہ جو علم نہیں رکھتے ہیں؟ یقیناً ناظرین کرام، قرآن مجید ایک ایسی آفاقی عالمگیر کتاب الہی ہے کہ جس کے اندر انسانی زندگی کے تمام مراحل اور پہلوؤں کو بخوبی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ انہی تفاصیل میں سے ایک تفصیل، یا یوں کہہ لیجئے کہ قوانین الہیہ میں سے ایک قانون اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت انسان کو مخاطب کر کر ایک اہم چیز کی طرف متوجہ کرایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ دیکھو، ہرگز کبھی بھی کسی بھی دور میں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں سے کہ جو نہیں جانتے، اس لیے کہ جو معیار امتیاز ہے، معیار افضلیت ہے، وہ علم ہے۔ یقیناً علم کی وجہ سے ہی لوگوں کو فضیلت ملتی ہے۔ جب علم کے ذریعے سے لوگوں کو کچھ لوگوں پر فضیلت ملتی ہے تو کیا کہنا اس امام کے حوالے سے کہ جو محور علماء اور مرکز علم قرار پائے۔ یقیناً ہماری مراد اس سے ہمارے چھٹے امام اور عصمت کی کڑی کے 8ویں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام مراد ہیں، اور یقیناً یہ مجلس بذریعہ ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پلیٹ فارم مدرسہ زہرا اکیڈمی سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے آپ مومنین تک بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرنا مقصود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت مدینہ منورہ میں سن 83 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی شہادت سن 148 ہجری 15 شوال کو ہوئی۔ یہاں پر ہم اپنے سننے والے محترم ناظرین کرام کی خدمت میں ایک اہم بات پیش کریں، وہ یہ کہ آپ کی ولادت 17 ربیع اول کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور یہ 17 ربیع اول وہی اہم مبارک دن ہے کہ جس دن میں رحمت للعالمین خاتم النبیین سرور کائنات یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یعنی ہم اس طرح سے بھی اس بات کو بیان کر سکتے ہیں کہ سرور کائنات کی ذات مبارک وہ ہے کہ جو مبلغ اسلام ہے، اور امام علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جو محافظ اسلام ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آپ کے والد بزرگوار کے حوالے سے لب کشائی کریں تو آپ کے والد بزرگوار کا نام امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب ام فروہ بنت قاسم بنت محمد ابی بکر علیہ السلام ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے اگر ہم لب کشائی کریں تو ہمیں سیرت کی کتابوں میں تاریخ کے دامن میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زبانی آپ کی والدہ کے حوالے سے یوں ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ گرامی یعنی جناب ام فروہ سلام اللہ علیہ ان ہستیوں میں سے ایک تھیں کہ جن سے خدا راضی تھا۔ آپ پاک دامنہ اور بہت ہی با کمال با فضیلت ہستیوں میں سے ایک تھی۔ اگر آپ کی ولادت کے حوالے سے مزید ہم لب کشائی کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ اس وقت مختون شدہ تھے۔ یہ ائمہ علیہم السلام کی فضیلتوں میں سے یا خصوصیتوں میں سے ایک فضیلت اور خصوصیت ہوا کرتی ہے کہ جب بھی ائمہ علیہم السلام کی ولادت ہوتی ہے تو وہ مختون شدہ ہوتے ہیں اور ہر قسم کے رجس اور نجاست ظاہری اور معنوی سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ مختون شدہ تھے، اور نہ صرف مختون شدہ تھے بلکہ آپ کی والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ سجدہ بریز زمین پر تھے اور شہادتین کی گواہی دے رہے تھے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارک وہ ہے کہ جو اسلام لے کر نہیں بلکہ اسلام لے کر آئی ہے۔ یعنی وہ اور ہیں کہ جو بڑے ہو کر سن بلوغت تک پہنچ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن آپ کی ذات بابرکت وہ ہے کہ جو پیدائشی کے ساتھ ہی اسلام کے ساتھ تھی۔ اگر ہم اور مزید لب کشائی کریں تو آپ کے حوالے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام محمد الباقر علیہ السلام کی رحلت کا شہادت کا وقت نزدیک آ پہنچا تو آپ نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ میرے بعد اس منصب امامت کی ذمہ داری میرے لخت جگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے کندھوں پر آئے گی، اس لیے کہ امام محمد الباقر علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد کچھ لوگ اس انداز میں اٹھیں گے اور یہ کہتے ہوئے صدائے بلند کریں گے کہ آپ کے بعد آپ کی امامت کی ذمہ داری چھٹے امام نے نہیں بلکہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے ادا کی ہے، جبکہ ہرگز ایسا نہیں، اس لیے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام جو چھٹے امام کے بڑے بھائی اور 5 امام کے سب سے بڑے فرزند ارجمند ہیں، ان کی رحلت چھٹے امام کے ہی زندگی مبارک میں ہو گئی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام چھٹے امام کی جگہ لیں؟ اسی لیے امام محمد الباقر علیہ السلام نے وقت آخر تمام اصحاب باوفا کو جمع کیا اور کہا کہ میرے بعد امامت کی ذمہ داری امام جعفر صادق علیہ السلام نبھائیں گے۔ اگر ہم امام علیہ السلام کے حوالے سے مزید گفتگو کریں تو ہمیں مختلف پہلو سبق آموز امام علیہ السلام کی سیرت سے ملتے ہیں کہ جو قابل ذکر بھی ہیں اور قابل نصیحت بھی۔ انہی واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ اس انداز میں ملتا ہے کہ جس واقعے کو بیان کرنے والے فضل بن ربیع جو مبغض اہل بیت علیہم السلام ہیں
اور قاتل امام صادق علیہ السلام کے یار و مددگار میں سے ہیں۔ کہتا ہے کہ ایک دن میں منصور دوانکی کے ساتھ تھا اور میں نے اس وقت امام علیہ السلام کو منصور دوانکی کے دربار میں آتے دیکھا۔ اور یہ فضل بن ربیع بیان کرتا ہے کہ اس دن منصور دوانکی جو کہ قاتل امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس وقت منصور کو بہت ہی تیش کے عالم میں پایا، بہت ہی غصے کے عالم میں تھا، اور اس نے اسی حالت میں چھٹے امام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ یہ فضل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام دربار منصور میں داخل ہونے لگے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے، یعنی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ امام کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ جب امام منصور دوانگی کے نزدیک آ پہنچے تو وہی منصور دوانگی کہ جو امام سے بغض رکھتا تھا، امام کا شدید ترین مخالف تھا، امام سے ایک وقت محبت کرنے لگا۔ یہ فضل کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ منصور دوانگی تو دشمن امام ہے اور اس نے امام کو اپنے پہلو میں بٹھایا، امام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، امام کے لیے دسترخوان بچھوایا۔ یہ فضل کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہے۔ یہ فضل کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور سوال کیا، اے ابن رسول اللہ، یہ بتلائیے کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ کس سبب منصور دوانکی جو کہ آپ کا شدید ترین مخالف ہے، آپ کا قریبی ساتھی ہو گیا اور اس نے آپ کا اس انداز میں استقبال کیا کہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، آپ کو اپنے برابر پہلو میں بٹھایا، آپ کے لیے دسترخوان بچھوایا اور آپ کو خداحافظ ودا کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ قدم چلا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنے جد مولا حسین علیہ السلام کی دعا دہرائی تھی۔ یہ فضل کہتا ہے کہ مولا بتلائیے یہ کون سی دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے منصور دوانکی کے جس کا دل شکی القلب ہے وہ دل بھی نرم ہو گیا اور وہ آپ کا دوست ہو گیا۔ تب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو مولا حسین علیہ السلام نے روز عاشور تلاوت فرمائی تھی، اور وہ دعا کے یہ جملے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عدتی عند شدتی ویا غوثی عند قربتی الی آخر۔ ناظرین کرام، ہمیں امام علیہ السلام کی سیرت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جب کبھی ہم پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو اس وقت ہم گھبرائے نہیں، بلکہ اس وقت ہم اپنے امام علیہ السلام کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے خود کو مصیبتوں سے نکال لیں، اور یہ دعا کتاب مفاتح الجناح میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم امام کے عاجزی اور انکساری کے حوالے سے لب کشائی کریں تو ہمیں بہت سے ایسے متعدد واقعات جا بجا تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ جو کہ قابل ذکر بھی ہیں اور ان کی نظیر رہتی دنیا تک نہیں ملتی۔ انہی نظیروں میں سے، انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ کہ ہمیں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ خیتوں میں کام کیا کرتے تھے، یعنی اتنی عاجزگی اور انکساری کہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ اس زمانے میں کام کیا کرتے تھے کہ جس زمانے میں غلاموں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، لیکن آپ نے اپنے غلاموں کے ساتھ خیتوں میں کام کر کے بتلا دیا کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت اور قدرت دی ہے تو اس کا شکر اس انداز میں کریں کہ آپ مخلوق خدا کے دل کو مجروح نہ کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے اندر احساس کمتری پیدا ہو اور وہ نا امید اور مایوس ہو جائے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہمارے ماتحت کچھ افراد ہیں
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے عزت نفس کا خیال کریں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی بھی فعل سے ان کا عزت نفس کو ٹھیس پہنچے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور متعدد واقعات امام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اس طرح ملتے ہیں کہ منصور دوانکی نے ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے گھر کو چلانے کی کوشش کی اور آپ کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام اس وقت اپنے گھر میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب گھر میں آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہوئے تو اس وقت امام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آگ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے آگ، کیا تجھے نہیں معلوم کہ انا ابن ابراہیم، کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، کہ جو ابراہیم کے جن کے لیے وہ ابراہیم کے جن کے لیے آگ گلزار بن گئی تھی، میں اس ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ پس امام کا یہ کہنا تھا کہ وہ آگ کہ جس کی شعلے بلند ہو رہے تھے ایک دفعہ بجھ گئی اور وہ آگ گلزار ہو گئی۔ یقیناً یہ امام کے معجزات میں سے ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی نظیر رہتی دنیا تک ہمیں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ اگر ہم امام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے لب کشائی کریں تو ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ منصور دوانکی نے 100 افراد اس غرض سے اپنے دربار میں جمع کیے، اور یاد رہے یہ 100 افراد بدو صحرا نشین تھے۔ اپنے دربار میں جمع کیے اس لیے کہ جب امام علیہ السلام دربار میں تشریف لائیں گے تو یہ بدو افراد کہ جن کے اندر اخلاق نامی کوئی چیز نہیں ہے، امام کی شان میں گستاخی کریں گے اور امام کے تقدس کو پامال کریں گے، اور ہم کہکوں کے ذریعے سے امام کا تمسخر اور مذاق اڑائیں گے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جس کو اللہ رکھے بھلا اس سے کون چھکے۔ امام جب دربار منصور دوانکی میں داخل ہوئے تو وہی 100 افراد جو اوباش تھے اور اس مقصد ناپاک کے ذریعے سے داخل ہوئے تھے کہ ہم امام کے تقدس کو پامال کریں گے اور امام کی شان میں گستاخی کریں گے، لیکن جب امام کی ہیبت نورانی کو دیکھا اور جب امام کے اخلاق کا مظاہرہ اور مشاہدہ کیا تو ایک دفعہ امام کے قدموں میں گر گئے اور ایک دفعہ امام کے چاہنے والے ہو گئے۔ یقیناً اس کی مثال بھی رہتی دنیا تک کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اگر امام کے معجزات میں سے ہم کچھ موضوع کو بیان کریں تو وہ معجزہ کہ جس کو مورخین نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں اس طرح سے محفوظ کیا کہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ منصور دوانکی نے امام کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے اور نعوذ باللہ اپنے ناپاک ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ جادوگروں کو جمع کیا، اور اس غرض سے جمع کیا کہ وہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے امام کو ٹھیس پہنچائیں گے اور امام کے جذبات کو مجروح کر کر امام کے تقدس کو پامال کریں گے۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے ہی امام علیہ السلام دربار حاکم منصور دوانکی میں داخل ہوئے تو ان تمام جادوگروں کا جادو بے بس نظر آیا، اور اسی اثنا میں امام علیہ السلام نے ایک شیر کی طرف اشارہ کیا کہ جو قالین میں بطور تصویر موجود تھا۔ امام نے اشارہ کیا، وہ شیر قالین سے نکل کر باہر آیا اور ان تمام جادوگروں کو نکل گیا۔ اس ہیبت زدہ معجزے کو دیکھ کر منصور دوانکی گھبرا گیا اور کہنے لگا، ابن رسول اللہ، میرے جادوگروں کو واپس کر دیجئے۔ تب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ تاریخی الفاظ بیان کیے کہ جو سونے کے سیاہی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا
جادوگروں کے سانپوں کو نگل دیتا، واپس کر دیتا، تو میرا شیر بھی تیرے جادوگروں کو واپس کر دیتا۔ یعنی گویا دوسرے الفاظ میں امام یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں وارث موسیٰ علیہ السلام ہوں، میں وارث حجت الہی ہوں، اور تو وارث فرعون ہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی مبارک کا ہر ایک حصہ ہمیں مختلف انداز میں درس دیتا ہوا نظر آتا ہے، پھر چاہے وہ علم کا ہی میدان کیوں نہ ہو۔ ہاں عزیزان محترم، ناظرین کرام، ہمیں تاریخ کی دامن کتابوں میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے 4000 شاگرد اس زمانے میں موجود تھے کہ جنہوں نے تعلیمات امام جعفر صادق علیہ السلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور شاید یہی وجہ بنی کہ آج دنیا میں جو بھی علم ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ علم سیاسی ہو، چاہے وہ علم اخلاق ہو، چاہے وہ علم معاشرتی ہو، یا وہ علم آسمانی ارضی ہو، گویا کوئی بھی علم ہو، اس کے بانی اور مؤسس امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات بابرکت ہی ہے۔ اور ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ روایتی کتابوں میں اکثر و بیشتر حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی ملتی ہے، اس لیے شاید ہماری فقہ کو فقہ جعفریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم امام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے مزید گفتگو کرنا چاہیں تو ہمیں ایک بہت اہم امام کا وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جس واقعے کو بیان کرنے والے راوی جناب یونس بن ذبیان ہیں، اور یاد رہے جناب یونس بن ذبیان علیہ السلام امام کے قریب ترین ساتھیوں میں سے اور امام کے رازداروں میں سے ایک ہیں۔ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ہم امام علیہ السلام کے حضور پیش تھے کہ اسی اثنا میں امام نے فرمایا کہ کائنات کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور یقیناً اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم پابند حکم الہی ہیں، یعنی ہم مرضی الہی کے کبھی بھی خلاف نہیں جاتے۔ امام نے یہ جملے ادا کیے، اور جناب یونس بن ذبیان علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ امام نے جیسے ہی جملے ختم کیے، امام علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک سے زمین پر ایک ٹھوکر ماری کہ جس کے نتیجے میں زمین شگاف ہوئی، اور زمین کے اندر سے سونوں سے بھرا ہوا ایک صندوق باہر آیا۔ جناب یونس بن ذبیان علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا، مولا اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، اگر آپ کے پاس اتنا مال و متاع ہے، تو پھر آپ کے چاہنے والے کیوں کر غریب نظر آتے ہیں؟ تب امام نے ہمارے لیے بہت ہی اہم بات بیان فرمائی۔ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ مال و متاع دنیا کا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا دار ہیں، اور میرے چاہنے والے جو بھی جعفری ہیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے جنت کا مال ہے، اس لیے کہ وہ جنتی ہیں۔ یہیں سے ہمیں ایک اہم پیغام امام کے اس فرمان سے نظر آتا ہے، ملتا ہے کہ دیکھیے اگر کسی کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے، یا اگر ہے تو بہت کم ہے، تو وہ گھبرائے نہیں، اس لیے کہ امام علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے جنتی ہیں، اور ان کے لیے جنت کا مال و متاع خدا نے تیار کیا ہوا ہے۔ اور آخر میں ہم اس روایت کو بھی نقل کرنا چاہیں گے کہ جو چھٹے امام نے وقت آخر شہادت سے کچھ دیر قبل بیان کی۔ امام نے اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا، بیان کیا کہ میرے تمام اقربا، میرے تمام گھر والے، میرے بیٹے بیٹیاں سب میرے پاس آ جائیں۔ جب تمام افراد امام کی خدمت میں آ گئے، خود امام بیان کرتے ہیں کہ ہرگز وہ ہماری شفاعت نہیں پائے گا کہ جو نماز کو خفیف جانتا ہو۔ لا ینال شفاعتی
من استخفف صلاۃ، کہ ہرگز جو نماز کو ہلکا لے، جو نماز کو خفیف جانے، وہ کبھی بھی ہماری شفاعت نہیں پا سکتا۔ یاد رہے کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، بلکہ امام نے بیان کیا کہ جو نماز پڑھتا تو ہو لیکن نماز کو اہمیت نہ دیتا ہو، جو نماز تو پڑھتا ہو لیکن نماز کو خفیف سمجھتا ہو، جو نماز تو پڑھتا ہو لیکن نماز کی اہمیت سے نابلد اور نا آشنا ہو، یقیناً لا ینال شفاعتی، وہ میری شفاعت ہرگز نہیں پا سکتا۔ ہاں ناظرین کرام، 15 شوال، تاریخ کے دامن میں وہ سیاہ دن کہ جس دن ہمارے چھٹے امام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ علماء طب بیان کرتے ہیں کہ موت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ موت ہوا کرتی ہے کہ جس سے انسان بآسانی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور دوسری وہ موت کہ جس سے انسان دنیا سے تو رخصت ہوتا ہے لیکن آسان سے نہیں۔ اور انہی اموات میں سے، انہی موتوں میں سے ایک موت زہر کی بھی ہے۔ علماء طب بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو اس کی موت آسانی سے واقع نہیں ہوتی، بلکہ وہ تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو اس زہر کی وجہ سے اس کے کلیجے کے ٹکڑے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وہ زہر اس کے جسم کے تمام اعضاء میں سرایت کر جاتا ہے، اور پھر انسان اس دنیا سے تڑپ تڑپ کر رخصت ہوتا ہے۔ ہاں ناظرین کرام، ہاں عزاداران امام جعفر صادق علیہ السلام، آج کی شب ہمارے امام ہم سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہی وہ شب ہے کہ جب 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یتیم ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، ہاں عزاداران امام جعفر صادق علیہ السلام کہ تاریخ کے دامن میں ہمیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب ملعون منصور دوانکی نے امام کو دربار میں طلب کیا، امام دربار میں آئے ہیں اس انداز میں کہ امام کے دائیں بائیں امام کے ساتھی موجود ہیں، امام کے حواری موجود ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، مولا آپ واقعی مظلوم ہیں، آپ کو زہر دغا سے شہید کیا، لیکن جب آپ اپنی مقتل کی جانب بڑھ رہے تھے آپ تنہا نہیں تھے، آپ بھوکے اور پیاسے نہیں تھے، آپ کے ساتھی مددگار آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ پردیس میں نہیں تھے، لیکن سلام ہو آپ کے مظلوم جد مولا حسین پر۔ ارے جب وہ اپنی مقتل گاہ کی جانب بڑھ رہے تھے، ارے 3 دن کے بھوکے پیاسے، ارے دیار غریر میں، ارے بے بسی کے عالم میں تنہا آگے بڑھتے تھے۔ ہاں رونے والوں، روایت کے جملے ہیں کہ جب منصور دوانکی نے امام کو زہر دیا، امام کے جسم میں جب زہر داخل ہوا نا، ایک دفعہ زہر کی وجہ سے امام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوا، ارے منہ سے خون کا نکلنا تھا کہ امام کے چاہنے والوں نے منہ کو پیٹ کر کہا، واہ مصیبتا، واہ غربتا، ہائے ہمارے امام ہم سے رخصت ہونے لگے ہیں۔ ہاں پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب امام کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی، مدینے میں کوہرام بپا ہو گیا، ہر کوئی منہ کو پیٹتا ہوا، ہر کوئی یہ کہتا تھا، واہ یتیما، واہ مصیبتا، واہ غربتا۔ لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، مولا آپ مظلوم ہیں، واقعاً مظلوم ہیں۔ ارے آپ کو زہر دغا سے شہید کیا، لیکن جب آپ شہید ہوئے نا تو آپ کا تاریخی نماز جنازہ ادا کیا
گیا. ارے آپ کے بچے آپ کے ساتھ موجود تھے. ارے آپ کی نماز جنازہ امام موسیٰ کاظم نے ادا کی. آپ کو باعزت تدفین، آپ کو باعزت دفن کیا گیا. آپ کی لحد بنائی گئی. لوگ آتے تھے، آپ کی قبر کی زیارت بھی کرتے تھے. لیکن سلام ہو میرا مظلوم حسین پر کہ جس کو نہ غسل ملا نہ کفن بنا. ارے خاک کربلا جس کا کفن بنا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضن بقضاء تسلیما لامرہ. پالنے والے تجھے واسطہ چاہردہ معصومین کا، پالنے والے تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، تجھے واسطہ بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کا. ہمارے اس قلیل سے پرسے کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول اور مقبول فرما. پالنے والے زہرا اکیڈمی سلام اللہ علیہ کہ جس کے ذریعے سے یہ مجلس آپ مومنین تک پہنچائی جا رہی ہے، پالنے والے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. زہرا اکیڈمی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. حاسدین کی بری نظروں سے محفوظ فرما. زہرا اکیڈمی کے جتنے بھی خادمین ہیں، مسئولین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، پالنے والے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کی تمام دعائیں شریعہ کو جلد از جلد پورا فرما. پالنے والے کرونا وبا عام سے ہم سب کو محفوظ فرما. پالنے والے جہاں کہیں بھی مولا کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. دشمن عزاداریوں کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وعلیہ الطاہرین. ہے جعفر صادق، ہے جعفر صادق، ہے جعفر صادق، ہے جعفر صادق.